بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیکسٹ جو ویڈیو ہے، یعنی یہ جو ویڈیو ہے، اس میں ہم وہ والے کوشچن آنسر جو امپورٹنٹ ہیں ان کو ڈسکس کریں گے جو آپ نے کرنے ہیں. تو میں نے آپ اپنے پاس جو ہے وہ بک رکھ لیں، جو بھی آپ نے کرنا ہے وہ سامنے رکھ لیں، یا پھر آپ نے نوٹ بک رکھنی ہے تو ان کو آپ ساتھ ساتھ جو ہے وہ لکھتے جائیں. اگر آپ کے پاس نوٹس ہیں تو ان کو انڈر لائن کرتے جائیں. میں آپ کو یہاں سے انڈر لائن کرواؤں گا. سب سے پہلے حمد ہے. حمد کے جو اضافی ہیں وہ آپ نے جو ایکسرسائز والے وہ تو آپ نے کرنے ہی کرنے ہیں، وہ تو آپ کو یاد بھی ہوں گے. لیکن اس میں جو ایک کوشچن ہے، شاعر نے باری تعالیٰ سے شوق سجدہ کا طلبگار کیوں ہے، یہ والا جو کوشچن ہے انتہائی امپورٹنٹ ہے. یہ والا آپ نے کر لینا ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہر سحر کس کے رنگ سے پھوٹتی ہے، یہ بھی امپورٹنٹ ہے، یہ بھی کر لیں، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو اضافی ہیں، یہ اضافی یہ والے جو ہے نا، مظفر وارثی مظفر وارثی مظفر وارثی، یہ جو سارے ہیں ان کو آپ چھوڑ دیں، کیونکہ پیپر میں شاعر سے متعلق جو بھی چیزیں ہیں وہ نہیں پوچھی جائیں گی، ٹھیک ہے. نظم سے متعلق آپ کو پوچھی جائیں گی. تو یہ والا جو کوشچن ہے نا، جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو، اس سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے. یہ والا کوشچن امپورٹنٹ ہے، یہ آپ کر لیں. اس کے علاوہ حمد سے کیا مراد ہے، یہ آپ سب کو ہی پتہ ہے کہ حمد کس کو کہتے ہیں، وہ آپ نے وہاں پہ حمد کی تعریف کر دینی ہے، ٹھیک ہے. شاعر سے متعلقہ جو کوشچن آنسرز ہیں نا، مثلا مظفر وارثی کہاں پیدا ہوئے، کب ہوئے، وجہ شہرت کیا تھی، شاعری کب شروع کی، کون کون سی بکس لکھی، اس طرح کے جو کوشچنز ہوتے ہیں وہ آپ نے نہیں کرنے، ٹھیک ہے. میں پھر بتا رہا ہوں، اس طرح کے کوشچنز یاد کرنے میں اپنا ٹائم ویسٹ نہ کیجیے گا، ٹھیک ہے. یہ تھا حمد کا. اس کے بعد آگے جو ہے نعت ہے، ٹھیک ہے. نعت میں سے جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں، یہ تو ایکسرسائز کی آ گئی، ٹھیک ہے. شینائے شب تارے الست سے کیا پھوٹا، یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد واقع معراج والا جو کوشچن ہے، جلتے ہیں جبریل کے پر، یہ والا کوشچن بھی امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے. اور تاجدار یسرب و بطحا کہہ کر کس کو پکارا، یہ والا بھی انتہائی امپورٹنٹ کوشچن ہے، ٹھیک ہے. یہ تو ایکسرسائز کے آگے، باقی بھی آپ نے دیکھ لینے، آسان ہے، لیکن ان کے اوپر آپ نے زیادہ فوکس کرنا ہے، ٹھیک ہے. پھر اضافی آگے یہاں پہ. اب اضافی میں آپ نے کون کون سی چیزیں کرنی ہیں. اضافی میں آپ نے یہ دیکھو، یہاں پہ شاعر سے متعلق جو کوشچن ہے وہ نہیں کرنے، ٹھیک ہے. شاہ بطحا سے کون مراد ہے، یہ والا کوشچن کر لیں. شاہ بطحا نظم کے اندر ان کا نام آیا ہے نا، شاہ بطحا، تو اس سے کون مراد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے. اس کے بعد نعت اور منقبت، یہ والا کوشچن ویسے نہیں آئے گا، لیکن پھر بھی آپ فرق جو ہے وہ جان لو، ایک دفعہ فرق سن لیں کہ نعت اور منقبت میں فرق کیا ہے. نعت وہ نظم ہوتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے، اور منقبت وہ ہوتی ہے جس میں صحابہ کرام، اہل بیت، یا پھر اولیاء کرام یا بزرگان دین کی خوبیاں، ان کی نیک سیرت کو بیان کیا جائے، ٹھیک ہے. یعنی نعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، اور جو منقبت ہے یہ صحابہ کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ، بزرگان دین کے ساتھ خاص ہے، یعنی ان کی خوبیاں، ان کے اوصاف بیان کرنا. اس کے علاوہ قافیہ، ردیف، مصرع، یہ چیزیں آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ پیپر میں نہیں آئیں گی، ٹھیک ہے. یہ تھا آپ کا نظم نمبر 2، یعنی حمد کے بعد نعت. یاد رہے کہ آپ کے حصہ نظم سے 2 کوشچنز آنے ہیں، حصہ غزل سے 1 آنا ہے، اور باقی جو آپ کے حصہ نثر ہے، یعنی جو چیپٹرز ہیں ان میں سے 5 کوشچنز آنے ہیں. ٹوٹل 8 آئیں گے، 8 میں سے آپ نے 5 کرنے ہیں، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد نیکسٹ جو ہے اخلاق حسنہ. باقی چیزیں ہم نے ڈسکس کر لی ہیں، اب ہم شارٹ جو ہے وہ جلدی سے کوشچن آنسرس کو ڈسکس کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس میں جو ہے یہ والا کوشچن انتہائی امپورٹنٹ ہے کہ کسی کے ذمہ قرض ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا، یعنی کوئی قرض دار اگر فوت ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رویہ تھا، یا کیا کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا کیا فرمان تھا، یہ والا. اور اس کے بعد یہ والا کوشچن، آپ خاتم النبیین کا پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک تھا، ٹھیک ہے، یہ کیسا سلوک رکھنے کا حکم دیا تھا، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو انتہائی امپورٹنٹ کوشچن ہے وہ ہے گھر کے کس نوعیت کے کام کاج کو کرنے میں آر محسوس نہیں کرتے تھے. یہ والا جو کوشچن ہے نا آپ کا، یہ بھی امپورٹنٹ ہے. یہ والے 3 کوشچنز آپ نے ان کو اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے، ٹھیک ہے. پھر اگر اضافی میں چلے جائیں
تو اضافی میں کوئی زیادہ یہاں پہ آپ نے وہ نہیں کرنا، صرف آپ نے یہاں پہ جو چیپٹر سے متعلق چیزیں ہیں ان کو دیکھنا ہے، جو شاعر سے متعلق یا پھر مصنف سے متعلق ہیں ان کو آپ نے نہیں یاد کرنا۔ اب یہ والا قبیلہ بنی مخزوم کی عورت والا جو کوشچن ہے یہ آپ کر لیں، یہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مقروضوں والا یہ تو پہلے بھی ہو چکا ہے، اور اس کے علاوہ بس یہاں سے آپ جو ہے وہ یہی کر لیں، یہ انتہائی جو ہے وہ امپورٹنٹ۔ یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ کیسا رویہ تھا، یہ والا بھی امپورٹنٹ کوشچن ہے، یعنی بچوں کے ساتھ کیا رویہ تھا آپ کا، کیسا رویہ تھا، ٹھیک ہے۔ ایم سی کیوز آپ نے سارے دیکھ لینے، کیونکہ ایم سی کیوز میں اتنا ٹائم نہیں لگتا، ایم سی کیوز صرف آپ نے دیکھنے ہوتے ہیں، بس پڑھنے ہوتے ہیں، وہ آپ کے دماغ کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو کوشچن آنسر جو ہوتا ہے کہ آپ کو تھوڑا بہت کانسیپٹ کلیئر کرنا ہوتا ہے۔ تو ایم سی کیوز کا ہم ڈسکس نہیں کریں گے، ایم سی کیوز میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ ایکسرسائز والے اور اضافی دونوں یاد کر لیں، 15 مارکس آپ کے کہیں نہیں جاتے۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ چیپٹر ہے اپنی مدد آپ، اپنی مدد آپ۔ اب اس کے جو کوشچن آنسرز ہیں، کیونکہ یہ سر سید احمد خان نے یہ والا جو ہے وہ سبق لکھا ہے، تو اس میں نیچر کا قاعدہ آپ نے بار بار دیکھا ہوگا کہ یہ والا سوال ہر پیپر میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد معزز قوموں نے کس خوبی کی بنیاد پر عزت پائی، یہ آزمودہ مقولہ وہ کون سا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ آزمودہ مقولہ وہ کون سا مقولہ ہے، یہ والا۔ اور کون سی قوم بے عزت ہو جاتی ہے، ذلیل اور بے عزت، سر سید کون سی قوم کو ذلیل اور بے عزت کہتے ہیں، یہ 4 کوشچن، ٹھیک ہے۔ یعنی دنیا کی معزز قوموں نے کس خوبی کی بنیاد پر عزت پائی، نیچر کا قاعدہ، آزمودہ مقولہ، اور کون سی قوم ذلیل اور بے عزت ہو جاتی ہے، یہ 4 کوشچن آپ کر لیں، انتہائی امپورٹنٹ کوشچن ہے اپنی مدد آپ کا جو چیپٹر ہے اس میں سے۔ پھر اس کے علاوہ جو اضافی ہیں، اضافی میں اس کے اضافی میں آپ کو جو ہے وہ کوئی بھی کوشچن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے بک کے ہی کافی اچھے ایفیکٹو کوشچنز ہیں، تو لہٰذا اضافی میں کوئی اتنا زیادہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ یہ والا جو کوشچن ہے نا، یہ انسان کی قومی ترقی کی نسبت لوگوں کا کیا خیال ہے، یہ والا کوشچن دیکھ لیجئے گا اس کو، کہ لوگوں کا خیال ہے کہ کوئی خضر ملے، گورنمنٹ فیاض ہو، ہمارے سارے کام کر دے، ٹھیک ہے، تو یہ والا کوشچن آپ دیکھ لیجئے گا۔ پھر اس کے بعد جو 5واں چیپٹر ہے آپ کا، وہ ہے کلیم اور مرزا ظاہر دار بیگ، کلیم اور مرزا ظاہر دار بیگ، یہ بھی انتہائی امپورٹنٹ چیپٹر ہے۔ اب یہ تو آپ کو جب آپ اس کی تھیوری پڑھیں گے نا، جب آپ اس کا خلاصہ پڑھیں گے تو آپ کو ایکسرسائز وہیں پہ یاد ہو جانی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی مرزا ظاہر دار بیگ کا مکان کہاں واقع تھا اور کیسا تھا، وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کا مکان محل کے پیچھے ایک سرا کے پیچھے واقع تھا، اپنوں کی ٹال کے برابر ایک چھوٹا کچا مکان تھا، ٹھیک ہے۔ یہ والا کوشچن آپ کا امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ انڈر لائن کر لیں۔ پھر اس کے بعد جس مسجد میں اس نے اس کو ٹھہرایا وہ مسجد کیسی تھی، وحشت ناک مسجد تھی، یہ ایم سی کیوز میں بھی آ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کھانے کے طور پہ یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ 2-3 مٹھی اس نے جو ہے وہ اس کو چنے لا کر دیے تھے جو اس نے کھائے تھے، ٹھیک ہے، وہ بھی اس کے کہنے پر اس کو جو ہے وہ دیے تھے اس نے۔ پھر اس نے اس کو کیا بتایا ہوا تھا کہ وہ کیا تھا، تو اس نے اس کو کیا بتایا ہوا تھا کہ وہ جمعدار کا وارث تھا، ٹھیک ہے، یہ اس نے کلیم جو اپنا دوست ہے اس کا اس کو بتایا تھا۔ تو جب مرزا زبردست بیگ کلیم کے پیچھے بھاگا تو اس کا حلیہ کیسا تھا، یہاں پہ تقریباً یہ جو کوشچن ہے نا یہ سارے امپورٹنٹ ہیں، ان میں سے کوئی بھی آ سکتا ہے اور ایک جیسے ہیں یہ، ٹھیک ہے، یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے اس میں۔ یہ میں نے آپ کو نشان لگا دیے جن کے میں نے ٹک کر دیے، یہ والے آپ نے ضرور دیکھ لینے ہیں، یہ انتہائی امپورٹنٹ ہیں۔ اور اضافی میں اگر آپ دیکھیں تو اضافی کے جو اس میں سے کوشچنز ہیں وہ اضافی کا آپ اس میں سے جو ہے وہ رہنے دیں، اضافی کوشچنز کوئی اتنے مجھے افیکٹو نہیں لگ رہے، لہٰذا اضافی کوشچنز آپ نے نہیں کرنے، ٹھیک ہے، اس چیپٹر کے آپ نے اضافی کوشچنز نہیں کرنے، انشاءاللہ آپ کو ایکسرسائز والے کوشچنز ہی پیپر میں آئیں گے، اور جب پیپر آپ کے سامنے آئے گا نا تو پھر آپ یاد کریں گے کہ واقعی سر نے صحیح بتایا تھا۔
پھر اس کے بعد ہے چیپٹر نام دیو مالی. نام دیو مالی، ہاں یہ بھی انتہائی امپورٹنٹ ہے. اب اس میں جو کوشچن ہے وہ آپ کا نیکی اور بڑائی کا معیار، یہ والا کوشچن. نام دیو کی موت کیسے ہوئی، پودوں کے ساتھ کس حد تک لگاؤ تھا، اس کا تعلق کس ذات کے ساتھ تھا. ٹھیک ہے، بس یہ والے کوشچن جو ہے نا یہ آپ نے 4 یاد کر لینے اچھے سے. ٹھیک ہے، جو میں نے انڈر لائن کر دیے ہیں یہ والے 4 انتہائی امپورٹنٹ ہیں. پھر اس کے اگر اضافی میں آپ دیکھیں تو اضافی میں آپ نام دیو کا یہ والا کر لیں، یہ انعام لینے سے کیوں انکار کیا، یہ والا. لوگ بچوں کو علاج کے لیے نام دیو کے پاس کیوں لاتے تھے، یہ والا. ٹھیک ہے، اور پانی کی قلت کے زمانے میں اس نے چمن کو کیسے شاداب رکھا، یہ والا. یہ 3 کوشچن آپ نے اضافی جو ایکسرسائز ہے اس میں سے کر لینے. جن کے پاس نوٹس ہیں ان کے پاس تو ایزی ہے، جن کے پاس نوٹس نہیں ہیں وہ ان کوشچن کو جو میں بول رہا ہوں جو آپ کے سامنے اسکرین پہ شو بھی ہو رہے ہیں ان کو اپنے پاس وہ لکھ لیں، یا پھر آپ کے پاس یہاں پہ آنسر بھی شو ہو رہا ہے تو آپ اس کو یہاں پہ کیا کر لیں، اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، یا پھر جیسے بھی آپ نے اس کو مینیج کرنا ہے اس کو مینیج کر لیجئے. یہ میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں، ساری ایکسرسائزز آپ کو نہیں بتا رہا، یہ وہ چیزیں جو امپورٹنٹ چیزیں آپ کو میں بتا رہا ہوں. تو یہ اگر آپ کر لیتے ہیں تو آپ کا پیپر 100% حل ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد نیکسٹ چیپٹر ہے آرام و سکون. آرام و سکون، اس کے مصنف کا کیا نام ہے، اس کے مصنف کا نام ہے امتیاز علی تاج. امتیاز علی تاج. اچھا، اس کی ایکسرسائز ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ایکسرسائز اس میں کون کون سی چیزیں جو ہے وہ کون کون سے کوشچنز جو ہیں امپورٹنٹ کون کون سے ہیں وہ ہیں. ہمسائے کی کون سی حرکت کی وجہ سے میاں کے آرام میں خلل واقع ہوا تھا، یہ والا. ڈاکٹر نے میاں کو دوا کے بجائے یعنی مریض کو کیا تجویز کیا، یہ والا. اور گھر میں آرام و سکون نہ میسر آنے پر کہاں جانے کو ترجیح دی، یہ والا. ٹھیک ہے، یہ والے 3 کوشچنز آپ نے یاد کر لینے ہیں، انتہائی امپورٹنٹ کوشچنز ہیں یہ تینوں. پھر اس کے بعد اگر آپ اس کے اضافی کوشچنز میں آ جائیں تو اضافی میں آپ یہ والا کر لیں کہ ہمسائے کی کس حرکت کی وجہ سے اس کے آرام میں خلل پڑ رہا تھا، وہ ہارمونیم یعنی گانے کی آواز کی وجہ سے اس کے آرام میں خلل پڑ رہا تھا. اس کے علاوہ صحت مند رہنے کے لیے کیا ضروری ہے، تو کسی انسان کو پتہ ہے کہ متوازن غذا کھانا یہ صحت مند ہونے کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے یا رہنے کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ باقی کا آپ نے جو ہے وہ رہنے دینا ہے، باقی کو اتنا ضروری نہیں ہے. یہ والے جو 2 کوشچنز تھے یہ امپورٹنٹ تھے اور یہ آپ نے کر لینے ہیں، باقی اس میں سے اضافی میں سے آپ باقی رہنے دیجئے. پھر اس کے بعد نیکسٹ چیپٹر ہے وہ ہے کتبہ. کتبہ کس کو بولتے ہیں، کتبہ وہ ہے کہ جو آپ کی قبر کی جو تختی ہوتی ہے اس کو کتبہ بولتے ہیں، جس کے اوپر نام لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جی. اب اس چیپٹر کے جو کوشچن آنسرز ہیں وہ ہے جو پہلا ہے وہ لہجہ بگاڑ بگاڑ کر غیر زبان میں باتیں کرنے پر تلے ہوئے تھے، کون. نہیں، بلکہ اس کے جو کوشچن آنسرز ہیں وہ یہ ہیں، اس چیپٹر کے جو کوشچن آنسرز ہیں وہ یہ والے ہیں. شریف حسین اپنے دفتر میں کس حیثیت سے ملازم تھے، یہ والے اس کے کوشچن آنسرز ہیں، وہ مجھے مسٹیک ہو گئی تھی وہاں پہ. ہاں، شریف حسین کی موت کے بعد اس کا بڑا بیٹا سنگ مرمر کے ٹکڑوں کو کس مصرف میں لایا، یہ والا امپورٹنٹ ہے، یعنی اس نے کیا کیا اس
سنگ مرمر کے ٹکڑے کا، جو اس کے باپ کی ایک خواہش تھی، خواب تھا کہ اس نے مکان بنانا تھا، پھر مکان کے باہر تختی لگوانی تھی اور اس کے اوپر اپنا نام لکھوانا تھا، لیکن وہ اس کی خواہش پوری نہ ہو سکی۔ پھر اس کے بیٹے نے جو ہے وہ اس تختی کو اس کے اپنے باپ کی قبر کے اوپر لگوا دیا تھا۔ تو وہ ہے نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے، تو یہ وہ والی بات ہے۔ تو پھر اس کے بعد یہ والا کوشچن امپورٹنٹ ہے، شریف حسین نے سنگ مرمر کے نفیس ٹکڑے کا کیا استعمال سوچا تھا؟ یعنی کیا کرنا تھا اس نے؟ یہی کہ اس نے اپنے باہر گھر، یعنی ایک مکان خریدنا تھا، مکان خرید کے اس نے اپنے گھر کے باہر تختی لگوانی تھی وہاں پہ اپنے نام کی، ٹھیک ہے، یہ والے دو۔ اور موت کن حالات میں واقع ہوئی؟ نمونیا کی وجہ سے، یہ ایم سی کیوز میں بھی آ جاتا ہے۔ شریف حسین کی موت ہوئی، آگے وہ آپشنز دیے ہوں گے، آپ نے ان میں سے کوئی ایک ٹک کرنا ہے، تو نمونیا تھا وہ۔ اضافی جو اس کے کوشچنز ہیں اس میں اضافی میں آپ یہ والے اس میں کر لیں کہ جب تنخواہ ملی تو اس نے پہلا کیا کام کیا، یعنی شریف حسین کو جب تنخواہ ملتی تھی تو پہلا کیا کام کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد شریف حسین کو سنگ مرمر کے ٹکڑے کے بارے میں کیا خیال آیا، یہ والا۔ شریف حسین دفتر سے چھٹی کے بعد کہاں گیا، یہ والا۔ یہ تین کوشچنز یہاں پہ امپورٹنٹ ہیں، ان کو آپ انڈر لائن کر لیں، یہ پیپر کے اندر آ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو نیکسٹ چیپٹر ہے ابتدائی حساب، یہ تو چونکہ آپ کا ریڈیوس ہو چکا ہوا ہے، بورڈ کے اندر یہ چیپٹر نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ چیپٹر ہمارا آ جاتا ہے لڑی میں پروئے ہوئے منظر، لڑی میں پروئے ہوئے منظر، یہ رضا علی عابدی، یہ مصنف ہیں اس کے۔ تو اس چیپٹر کے جو شارٹ کوشچن ہے وہ آپ کے سامنے آپ کو دکھ رہے ہوں گے، یہ جو ہے نا محمود غزنوی والا کوشچن، یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ مورخین نے جو ہے وہ مورخین کے نزدیک لاہور سے کابل جانے والی شاہراہ پر حسین ترین منزل کون سی ہے؟ وہ کون سی؟ حسن ابدال۔ صرف ایک لفظ آپ نے لکھنا ہے، باقی آپ نے کوشچنز میں سے سارا وہ آنسر لگا کے آگے ایک لفظ لکھنا ہے، حسن ابدال حسین ترین منزل تھی۔ جگہوں کے نام رکھنے کا شوق کس کو تھا؟ اکبر بادشاہ کو تھا۔ اٹک کا قلعہ کس دریا کے کنارے واقع ہے؟ دریائے سندھ کے کنارے واقع ہے۔ تو یہ والے کوشچنز انتہائی ایک ایک لائن کے یہ آنسرز ہیں، یہ بھی آپ نے کر لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ والا اضافی میں امپورٹنٹ ہے، واہ اور خیر آباد کے نام کیسے رکھے گئے، ٹھیک ہے۔ مورخین نے ہندوستان کا دروازہ کسے اور کیوں کہا؟ یہ ایم سی کیوز میں بھی آ جاتا ہے کہ ہنڈ، یعنی ہنڈ کو جو ہے وہ ہندوستان کا دروازہ کہا، یہ ایم سی کیوز کے اندر بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مصنف کس پل سے دریا پار گیا اور کس پل کا محض ذکر کیا؟ یہ بھی اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے لیکن آپ اس کو بھی دیکھ لیجئے گا۔ سرائے کالا کی پہچان کیا ہے؟ یہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا، لیکن یہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں، زیادہ یہ تھے واہ اور خیر آباد کا نام، اور اس کے علاوہ مورخین نے ہندوستان کا دروازہ کس کو کہا۔ اس کے علاوہ جرنیلی سڑک، یہ بھی آ سکتا ہے کہ جرنیلی سڑک کے اوپر آپ تھوڑی سی وضاحت کریں، تو آپ وہی جب یہ والا کوشچن آ جائے گا تو آپ نے وہی چیپٹر کے بارے میں تھوڑا سا، نہیں جو شروع میں احوال بیانوں میں کہ یہ ایک طویل سڑک جی ٹی روڈ بھی اس کو کہا جاتا ہے، جو موجودہ بنگلہ دیش کو افغانستان سے ملاتی ہے، بر صغیر کے حکمران شیر شاہ سوری نے تعمیر کروائی۔ اس سڑک کی چھان بین کے لیے مصنف نے 1 ماہ مسلسل سفر کیا، ٹھیک ہے، یہ اس کا آنسر ہے۔ یہ تھے آپ لوگوں کے جو چیپٹرز، جن میں سے آپ کے جو ہے وہ شارٹ کوشچنز آنے ہیں، اور یہ 8 کوشچنز آنے ہیں یہاں سے، اور آپ نے کرنے جو ہیں وہ 5 ہیں، یعنی 5 آئیں گے آپ کے حصہ نثر سے، آپ کے چیپٹرز میں سے، اور جو باقی 3 ہیں وہ 2 آئیں گے نظم سے اور 1 آئے گا حصہ غزل سے۔ تو نظم اور غزل کا جو پورشن ہے وہ تو انتہائی آسان ہے، اس میں کوئی اتنی آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی اتنی محنت کرنے کی اس میں ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر بھی میں آپ کو ڈسکس کر دیتا ہوں
کہ جو اگر مخفی جوہر کی خبر نہ لی تو کیا ہونے کا امکان ہے؟ یہ والا کوشچن امپورٹنٹ ہے۔ دور کا سفر درپیش ہو تو گھڑ سوار پر کیا لازم ہے؟ یہ ایم سی کیوز میں بھی آ جاتا ہے۔ اگر دور کا سفر کرنا ہے تو گھڑ سوار کے اوپر کیا لازم ہے، کیا کرے گا؟ گھوڑے کو تیز تیز ہانکے گا، ٹھیک ہے، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اضافی میں جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اضافی نظموں کے اضافی کوشچنس جو ہے وہ پیپر کے اندر نہیں آتے ہوتے اتنے۔ اگر کوئی ہوا جو امپورٹنٹ ہوا تو میں آپ کو ضرور وہ بتاؤں گا۔ جی، شاخ طاق کیا ہے اور اس ثمر سے علامہ اقبال کیا پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ والا کوشچن یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ سفال ہند و مینا جام پیدا کر، ٹھیک ہے، اقبال نے جو ہے وہ اس سے کیا مراد لیتے ہیں؟ یہ بھی آپ یعنی جب نظم کا آپ تشریح کرتے ہیں تو اس کے اندر سے آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ سکوت لالا و گل، یہ والا بھی امپورٹنٹ ہے، یعنی یہ جو نظم ہے نا جاوید کے نام، یہ امپورٹنٹ نظم ہے، اس میں سے آپ کو ایک تشریح آ جانی ہے۔ نئے صبح و شام پیدا کرنے سے علامہ اقبال کی کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ نئے صبح و شام پیدا کر، نئے جذبات، نیا انقلاب لے کے آ، اپنے آپ کو چینج کر، ٹھیک ہے نا، جیسے طریقوں پہ پہلے چل رہا تھا ان پہ نہ چلو، صحیح ڈائریکشن میں آؤ، یہ ساری چیزیں۔ پھر اس کے بعد پیام لطیف، یہ بھی پیام لطیف بھی چونکہ یہ حمد ٹائپ کی ایک نظم ہے، تو آپ اس میں سے دیکھ لیں کہ یہ والا شش جہاد سے کیا مراد ہے؟ یہ والا کوشچن امپورٹنٹ ہے۔ گوہر بے بہا کو چھوڑ کر کس چیز سے اپنا دامن بھر لیا؟ یعنی سنگریزوں سے اپنے دامن کو بھر لیا، گوہر بے بہا کو چھوڑ دیا۔ تو ہی اعلیٰ تو ہی علیم، یعنی اس سے کسے کہا ہے تو ہی اعلیٰ؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو کہا ہے، ٹھیک ہے، یہ والے ہیں۔ یہ تین کوشچن انتہائی امپورٹنٹ ہیں۔ شاعر کی کشتی کے رخ کو کس چیز نے موڑ دیا؟ یہ بھی اکثر پیپر میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو موج طوفان معصیت، موج طوفان معصیت، اور یہ ایم سی کیوز میں بھی آ جاتا ہے۔ جو چیزیں ایم سی کیوز میں بھی آتی ہیں وہ آپ کو ساتھ ساتھ میں وہ بھی کروا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اس کے جو اضافی ہیں، اضافی میں سے آپ نے کوئی بھی نہیں کرنا کیونکہ یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے۔ اس کے بعد کرکٹ اور مشاعرہ، یہ والی نظم آپ کے پیپر کے اندر نہیں آئے گی، یہ چونکہ پہلے ہی انہوں نے سلیبس سے کٹ کر دی تھی، تو لہٰذا وہ والی نظم نہیں آنے والی، ٹھیک ہے۔ تو یہ نظمیں تھیں ٹوٹل آپ کی، یعنی دو حمد اور نعت، پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ محنت کی برکات، جاوید کے نام اور پیام لطیف، یہ 5 نظمیں، اور اس کے علاوہ جو حصہ غزل ہے وہ اس میں سے آپ کی 3 غزلیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ والی میر تقی میر کی فقیرانہ آئے صدا کر چلے، اب یہ والی جو غزل ہے اس میں سے آپ کا یعنی غزل سے 3 شعر آنے ہیں اور ہر ایک غزل سے ایک ایک شعر آ جانا ہے، کیونکہ یہ ہیں ہی ٹوٹل 3، تو آنی 3 ہے، 3 میں سے آپ نے 2 اشعار کی جو ہے وہ تشریح کرنی ہے، تو آپ کو ان تینوں کے شاعروں کا نام یاد ہونا بہت ضروری ہے۔ جی، اس میں شاعر کو مقدور تک دوا کرنے کے باوجود شفا کیوں نہ ملی، یہ آ سکتا ہے پیپر کے اندر۔ اپنے کس عہد کو وفا کہا، یہ بھی پیپر کے آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 2 کوشچنس امپورٹنٹ تھے، میں نے آپ کو ان کے نشان لگوا دیے ہیں۔ کیا انسان حق بندگی ادا کر سکتا ہے؟ یہ والا کوشچن آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، اس کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم بجا لانا، یہی حق بندگی ہے، لیکن انسان سے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق کیوں کر ادا ہو سکتا ہے؟ یعنی انسان بندگی کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، یہ والی نظم نہیں ہے آپ کے پیپر کے اندر، لہٰذا اس کو ہم جو ہے وہ کریں گے بھی نہیں۔ پھر اس کے بعد آ جاتی ہے نظم ناصر کاظمی کی غم ہے یا خوشی ہے تو، یہ 9th کلاس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بڑی ان کی فیوریٹ جو ہے وہ غزلوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، بڑی خوشی خوشی اس کو پڑھتے ہیں وہ، بلکہ گنگناتے بھی ہیں، تو یہ ان کے لیے بڑی اگر اس میں سے کوئی شعر آ جاتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بچہ جس کو کچھ بھی نہیں نہ آتا نا وہ بھی اس غزل کی اشعار کی تشریح کرنے کے لیے بیٹھا ہوگا پین اور قلم لے کے، ٹھیک ہے نا، وہ تب شاعر بنا ہوگا، مرزا غالب وہ بھی بن چکا ہوگا، یعنی اتنی مزیدار غزل ہے یہ 9th کلاس کے بوائز کے لیے۔ اب یہ دیکھیں اس میں جو ہے امپورٹنٹ کوشچنس ہیں وہ میں آپ کو انڈر لائن کروا دیتا ہوں۔
اپنے آپ کو دوستوں کے درمیان وجہ دوستی کیوں قرار دیا؟ یہ والا کوشچن، ٹھیک ہے نا. شاعر نے ہر حال میں زندگی کو کیسے قرار دیا؟ یہ والا کوشچن بھی امپورٹنٹ ہے. اور اجنبی کیوں کہا ہے اس دیار میں اپنے آپ کو؟ یہ والا کوشچن بھی امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ 3 کوشچن میں نے آپ کو انڈر لائن کروا دیے ہیں. یہ تینوں کیا ہیں؟ امپورٹنٹ کوشچن ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے ان کو کر لینا ہے. اس کے علاوہ جو اضافی میں ہے نا، وہ آپ یہ کر لیجئے. شاعر کی زندگی میں کس چیز کی کمی ہے؟ محبوب کی محبت کی کمی ہے. ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد آخری جو غزل ہے وہ ہے پروین فنا سید کی. پروین فنا سید، یہ والی جو غزل ہے، اس میں سے جو آپ کو مین یعنی جو آپ کو کوشچن آنسرز آنے ہیں وہ یہ ہے کہ شاعرہ کو طوفان میں سفینے کو اتارنے کی شدید خواہش کیوں ہے؟ ہاں، یہ بھی ہے، امپورٹنٹ کوشچن ہے. شاعرہ کی صورت میں ساحل کا تصور مٹا دینے کے لیے تیار ہے. یہ بھی امپورٹنٹ کوشچن ہے. دونوں امپورٹنٹ کوشچنز ہیں، یہ پیپر میں آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی وہ کیوں اپنے آپ کو ساحل کا تصور کیوں مٹانا چاہتی ہے؟ ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ خود، یعنی اگر محبوب کی طرف سے ہلکا سا اشارہ ہو تو شاعرہ ساحل کا تصور جو ہے وہ مٹا دینے کو تیار ہے. یعنی اصطلاحی معنوں میں شاعرہ کو اشارہ ہوتا ہے کہ وہ خود کوشش کر کے یہاں سے باہر نکلتی اور وہ کسی ساحل کا سہارا نہ لیتی. اچھا جی، اس کے بعد ہے، ہاں، یہ والا زہر گوارا ہوتا بصد شوق زہر گوارا ہوتا. کیوں ہوتا؟ کہ محبوب کی طرف سے اگر ہمیں زہر ملتا تو ہمیں قبول ہے، لیکن ان کی بدقسمتی کہ ان کو نہیں ملا. تو یہ والی جو آپ کی غزلیں تھی، ٹھیک ہے، ان میں جو امپورٹنٹ کوشچنز تھے وہ ہم نے آپ کو انڈر لائن کروا دی ہیں، ٹک کروا دی ہیں. اب آپ کی مرضی ہے کہ اب آپ ان کو یاد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. جو اضافی میں ہے اس میں سے میں دیکھ لیتا ہوں کہ کون کون سا امپورٹنٹ ہے تاکہ وہ آپ کو میں کروا دوں اور آپ اس کو ایزیلی یاد کر سکیں. تو مشکلات سہنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ والا آپ کر لیں. ٹھیک ہے، یعنی مشکلات سہنے سے انسان مضبوط ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، مصائب کا سامنا کرنے سے مصیبت کا حل نکلتا ہے. ظاہر سی بات ہے، جب مشکل ہی نہیں آئے گی تو آپ اس سے نکلو گے کیسے؟ آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ مشکل ہوتی کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا. مشکلات و مصائب کی بھٹی سے تپ کر یہ انسان کندن ہو کر نکلتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزیں، یعنی جب مشکل سے نکلو گے تو ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ خوشی کیا ہے یا پھر سکسیس کیا ہے. ٹھیک ہے نا. ناکام ہونے کے بعد کامیاب ہونا، اس کامیابی کا اپنا ہی مزہ ہے. تو یہ تھے آپ کا پورا، یعنی اوور آل جو بک ہے نا، اس کے جتنے بھی چیپٹرز ہیں، چاہے وہ حصہ نثر سے ہیں، یعنی جو چیپٹرز ہیں اخلاق حسنہ، اپنی مدد آپ، یا پھر وہ حصہ نظم سے ہیں یا پھر حصہ غزل سے ہیں، میں نے سب کی ایکسرسائز کی جو شارٹ، مین اور امپورٹنٹ شارٹ کوشچنز تھے وہ آپ کو انڈر لائن کروا دیے ہیں، ٹک کروا دیے ہیں. اب آپ کی مرضی ہے کہ اب آپ ان کو یاد کریں. اتنے زیادہ نہیں ہیں، اگر آپ ان کو کر لیتے ہیں تو آپ کو ایزیلی آسانی کے ساتھ اس کے 10 نمبر مل جائیں گے. تو یہ ویڈیو ان سٹوڈنٹس کے لیے بہت ہی مفید ہے جن کے کوشچن آنسرز کے اندر، جن کو پرابلمز ہیں، جو یہ چاہتے ہیں، جن کو یہ مطلب اس بات کی کھوج میں ہے کہ ایسے کون کون سے امپورٹنٹ کوشچنز ہیں. کیونکہ وہ نا بعض دفعہ ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کہ وہ بڑا مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے کہ اب اضافی جو کوشچنز ہیں کیا وہ سارے کرنے پڑیں گے؟ اضافی میں 40 کوشچنز ہوتے ہیں، 20 25 25 30 ہوتی ہیں، تو وہ کیا سارے کوشچنز کرنے پڑیں گے؟ تو اضافی کے اندر میں نے آپ کو ایک دو جہاں پہ مجھے لگتا تھا امپورٹنٹ کوشچن وہ میں نے آپ کو ٹک کروا دیا ہے، اور باقی کے جو شاعروں سے متعلق تھے یا مصنفین سے متعلق تھے وہ میں نے آپ کو وہاں پہ ان کو کیا کر دیا ہے، چھڑوا دیا ہے. تو آپ نے وہی کرنے ہیں جو میں نے آپ کو انڈر لائن کروائے ہیں یا جو میں نے آپ کو ٹک کروائے ہیں. اس کے علاوہ آپ باقی جو اضافی کوشچنز ہیں ان کو رہنے دیں. اگر باقی میں پڑے رہیں گے تو پھر آپ اپنا ٹائم ویسٹ کریں گے. تو لہٰذا اس ویڈیو کو اپنے لیے غنیمت جانیے اور اپنی تیاری کو جو ہے وہ یقینی بنائیے. شکریہ.